یہی کہ یہ جو ساری ٹیچنگ کے تھرو میں نے جو لرننگ کی ہے کہ اس کو پڑھایا کیسے جائے، اور میں یہی تیمور صاحب سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے یہ سارا فیضان ہست و نیز کا ہے کہ یہاں جو ہے نا مختلف جو زندگی کے شعبہ جات سے لوگ آتے تھے. کوئی بوڑھا ہے، کوئی بالکل بچہ ہے، کوئی درمیانی عمر کا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی بزنس مین ہے. تو اب میں سارے اب جو ایک ڈسپلن میں وہاں پہ شاہ صاحب کے پاس یا اداروں میں تھے وہ تو صرف ایک ہی طرح کے لوگ تھے نا، جس طرح آپ کالج یونیورسٹی میں ایک ایج کے ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، اور عمومی آپ ایک طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ کوئی میوزیشین ہے زیب جب ہمارے پاس آئی، کوئی بزنس مین ہے، پھر کوئی اس طرح کی مختلف خواتین بھی اور مرد بھی، کوئی صحافی تھا. اب ہر کوئی جو ہے ہمارے پہلے یعنی جو ہے نا اسٹارٹ میں نے نہیں کیا، میں نے اسٹارٹ میں صرف کوفی رکھا. تو میں نے کہا جی کہ دوسرے جو استاد ہیں مجھ سے جو سینئر ہیں ان کو دیا جائے نا. تو وہ دیکھا کہ ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا تو وہ بڑے تذبذب کا شکار ہو گئے. پھر میں 2-3 کلاسز میں نا میں نے چونکہ انہیں کوفی کرواتا تھا اور اس پہ میں ان سے اچھا وہ کروا لیتا. پھر میں نے نستعلیق کی ساری پلاننگ کی کہ ان کے لیے راستہ کیا اختیار کروں، کیونکہ ہم تو دیکھیں صبح 8 بجے سے مشق پہ کرتے تھے اور سارا دن ریاضت چلتی تھی، اور مغرب کے وقت ہمیں جو ہے نا نماز پڑھ کے چھٹی ملتی تھی. اور اب یہاں پہ جیسے آپ کو بھی جو ہے نا یہ بوجھل لگ رہا تھا کہ جی آج ہم اس کو لے جائیں اور گھر پہ کریں، کیونکہ آج وہ اسٹیمنا نہیں رہا اور آپ اس طرح سے کانسنٹریٹ ہی نہیں کرتے. تو وہ جو ہے یہ ایشو میجر ہے. تو اس کا پھر حل نکالا کہ میں نے گائیڈ لائنز بنائی. پھر ان گائیڈ لائن پہلے میں نے ڈائریکٹلی حروف پہ اعلیٰ درجے پہ بنائی کہ جی چلیں یہ حرف کی شکل آ گئی ہے اس پہ کریں. اچھا وہ تیزی سے گزرنے تو لگ گئے. اب وہ تھوڑا سا تذبذب کم ہو گیا، ان کی تشویش میں کمی ہو گئی. لیکن پھر وہ اب کہیں کہ جی یہ تو ہو گیا ہے، اب دوسرے مہینے کہیں کہ اب آگے 8 پیس کروائیں، تو اب اس میں جرنیل بھی ہے. اچھا میرے لیے میں اب سوچوں کہ میں ان کو سمجھاؤں کیسے، ان کو نہیں سمجھ آتی تھی کیونکہ وہ سارے فاسٹ ٹریک پہ چلنے والے تھے. پھر میں نے بڑے طریقے کیے. پھر اس وقت انہوں نے مجھے زور دیا. اب میں ڈروں بھی کہ میرے اوپر اتنے استاد ہیں اور ان کے جو کام ہیں جیسے قبلہ نفیس شاہ صاحب یا صوفی صاحب نے پورا خلاصہ لکھ کے اپنی زندگی میں پرنٹ نہیں کیا اور فوت ہونے سے پہلے مجھے دے دیا کہ جی تم یہ کرنا. تو وہ کس لیے نہیں کہ یار نہیں میرے استاد نے جو کیا ہوا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت اعلیٰ ہے، میں کمزور ہوں. یعنی ہماری ٹریننگ ہے کہ آپ تکبر میں یا غرور میں نہ آئیں، دعویٰ نہ کریں.